وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، مولانا جلال الدین قاسمی غیر مقلد عالم، انہوں نے فضائل اعمال کے رد میں ایک ویڈیو ان کی آپ دیکھیں، جس میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی فضائل اعمال کے رد میں، اور جب ان سے فون کر کے اس حدیث کا معنی پوچھا گیا تو فون کاٹ کر بھاگ گئے، اور کئی مرتبہ فون کرنے پر بھی فون نہیں اٹھایا۔ آپ ویڈیو دیکھیں ان کی، اس کے بعد اس فون کی ریکارڈنگ کو سنیں۔ تبلیغی نصاب کے بارے میں، فضائل عمل کے بارے میں حدیث ملاحظہ اس کتاب کے بارے میں حدیث، اللہ اکبر، ملاحظہ وان عمرو بن قیس الکندی قال كنت مع ابي الفوارس فرأيت مجتمعين على رجل فقلت من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المسنات قال ما اكتتبت سوى كتاب الله رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں۔ حدیث انہی لفظوں میں ہے۔ حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں، ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ، جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے۔ کہ میں نے حدیث سنا، کیا فرما رہے تھے؟ فسمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ من اقتراب الساعة، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ترفع الاشرار، شریروں کو، بدماشوں کو اٹھایا جائے گا، بڑے بڑے عہدے بدماشوں کو دیے جائیں گے۔ وتوزع الاخیار، اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا۔ آج جتنے ہیں منصب پر، دیکھیں سب گنڈے لوگ ہیں، تو بدماش لوگ ہیں، اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے، کرپشن پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے، اخیار کو گرایا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیے جا رہے، برے لوگ، گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، صرف باتیں رہ جائیں گی، باتیں کھول دی جائیں گی۔ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، اور عمل جمع کر لیا جائے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا، صرف باتیں کریں گے لوگ۔ اور قیامت کی ایک علامت اور بھی بتائی، کیا؟ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہاں، لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا۔ قیلا، پوچھا گیا ومل مسنات، اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے؟ قیلا قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتوب سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے۔ اسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے جی؟ یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے، زندہ کرشمہ کہتا ہے، اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا۔ اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی، لکھی ہوئی کتاب۔ اللہ اکبر، حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلال الدین قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بھائی، میں آفتاب صدیقی میرا نام ہے، میں ممبئی سے بات کر رہا تھا۔ اصل میں آپ کے ایک ویڈیو بیان دیکھنے کا جو ہے وقت ملا، تو جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ فضائل اعمال کے تعلق سے اس کے رد میں ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی، غالباً کتاب الفتن و ملاحم مصدق حاکم سے۔ تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسنات سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا مسنات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کے علاوہ جو ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ آپ کے لفظ تھے۔ تو قاسمی صاحب یہی بات تو پھر منکر حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی بخاری مسلم سے بچو، کس لیے کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا کیا جواب ہے پھر؟ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے
قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ الگ ایک بحث ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ بس سوا کتاب اللہ جو ہے نا، ہاں یہ ایک حدیث سے اس کا اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد حدیث نہیں ہے. اچھا یہ حدیث معلوم ہے نا آپ کو؟ اچھا، تو اگر اس سے مراد حدیث نہ لی جائے تو اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو لکھی گئی ہیں جیسے کہ فتاوی ابن تیمیہ ہے، امام ابن قیم جوزی کتاب الروح ہے، امام ذہبی کی سیار العالم النبلہ ہے، امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ ہے، حافظ ابو نعیم کی کتاب آپ نے دیکھا کہ کس طرح قاسمی صاحب نے فون کٹ کر دیا اور کئی مرتبہ بار بار فون کرنے پر بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور بالآخر فون سوئچ آف کر دیا. میں ان کو یہ بتانا ہی جا رہا تھا کہ جس طرز پر فضائل اعمال کی لکھی گئی ہے اس طرز پر اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند کتب کے نام میں نے گنوانا شروع کیے تھے کہ یہ فون کٹ کر راہ فرار اختیار کر لیے. اللہ رب العزت ایسے دھوکے بازوں سے امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلاف کے نہج پر دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.